السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو 40 دن بعد وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر نکلے اور وہ بھی زندہ، اور اس میں کیا معجزات اور مصلحت تھا، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل طور پر جانیں گے۔ دوستو، اصل میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قوم کے یہاں نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا، انہوں نے ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن کسی نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا بلکہ ان سے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے تھک ہار کر اور قوم سے خفا ہو کر کے ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل پڑے، غصہ ہو کر کے۔ چلتے چلتے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا، یعنی کشتی اپنے سفر پر چل پڑا۔ راستے میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا، مصیبت میں پھنس گیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے، وہاں کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا، نجات ملنا مشکل ہے، نجات نہیں مل پائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا اور ان کو متنبع یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین میرے اس کام کو، اپنی قوم کو بددعا کر کے چھوڑ کر آنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، اور میری آزمائش کے آثار ہیں، مجھے اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی، ان کی عبادت اور سچائی سے واقف تھا، اور وہ اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اپنے آقا سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ ترتیب اور یہ ترکیب سوچا کہ آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جن کا نام قرعہ اندازی میں ہمیں ملے گا اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ دوستو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکلتا تھا۔ تب مجبور ہو کر کے انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدائے تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے اور اسے اپنے اندر ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ یونس تیری غذا نہیں ہے، یہ حکم مچھلی کے لیے تھا، اس لیے اس کے جسم کو مطلق غذا نہ ہو پہنچے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر، امت کو بددعا دے کر کے اس سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے، اور عفو و تقصیر کے لیے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو ہی یکتا ہے اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے، چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر 40 دن تک رکھ کر کے کنارے پر اگل دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی آزمائش تھی۔